میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. پلیز نمرا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے والدین کو مناؤ. وہ شدت محبت میں میرا ہاتھ تھام کر میری منت سماجت کر رہا تھا. میں پہلے ہی اس کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی. اس کی ایسی بے قراریاں دیکھ کے میں اس کی دیوانی ہونے لگتی تھی. آریان میرے ہی محلے میں رہتا تھا اور مووی میکر کا کام کرتا تھا. میری پہلی ملاقات بھی اس سے اپنی دوست کی شادی پہ ہوئی تھی، جب وہ کیمرہ مجھ پہ فوکس کیے ہوئے تھا. سب لڑکیوں کو چھوڑ کے میری مووی بنا رہا تھا. جب میں نے اسے یہ سب کرتے دیکھا تو اپنے ماتھے پہ بل ڈال لیے اور اچانک ہی میں منظر سے غائب ہو گئی. اب وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا. پچھلے 3 دن سے میں یہی تماشا دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان مسلسل میری مووی بنا رہا ہے. آج تو حد ہی ہو گئی تھی. آج سب لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا. میں چپکے سے اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور وہ مجھے سامنے دائیں بائیں ڈھونڈ رہا تھا. ابھی بھی میری تصویر اس کے کیمرے میں موجود تھی. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ تھپ تھپایا. جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا مجھے تو حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کچھ گھبرا سا گیا. کہنے لگا کیا کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو زیادہ بننے کی کوشش مت کرو. میں 3 دن سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں. تم مسلسل میری ویڈیو اور تصاویر بنا رہے ہو. میری بات سن کے وہ کہنے لگا خوبصورت لوگوں کو حق بھی ہے کہ انہیں کیمرے میں قید کیا جائے. بڑی ڈھٹائی سے اس نے اعتراف کیا تھا. میں نے کہا شرافت سے میری مووی اور تصاویر ڈیلیٹ کرو. وہ کہنے لگا وہ تو اب میرے دل پہ چھپ چکی ہیں اور آریان کے دل پہ جب کوئی تصویر چھپ جائے تو وہ کبھی نہیں اترتی. اس کی بات سن کے پہلی بار میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا. میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ تم. آج ویسے بھی ولیمہ تھا لیکن پھر پتہ نہیں اس لڑکے نے کیسے میرا موبائل نمبر حاصل کیا. اس کی کال مجھے رات کے 12 بجے آئی. میں نے بے دھیانی میں نیند میں ہی فون اٹھا لیا. میں نے کہا کون؟ کہنے لگا آپ کا عاشق آریان. یہ سن کے میں پہلے تو سمجھ نہیں پائی کہ کون ہے. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہنے لگا نمرا تمہارے حسین چہرے نے میری نیندیں چرا کے رکھ دی ہیں. بڑی مشکل سے تمہارا نمبر حاصل کیا ہے. پلیز کچھ دیر مجھ سے بات کر لو تاکہ مجھے قرار آ جائے. میرا شمار پہلے ہی ایسی لڑکیوں میں ہوتا تھا جنہیں اس بات کی خواہش تھی کہ کوئی انہیں چاہے اور بڑی شدت سے چاہے. میں نے اس وقت تو فون ڈسکنیکٹ کر دیا لیکن نیند میری بھی اڑ چکی تھی. چاہے جانے کا احساس انسان کو اچھا لگتا ہے. ویسے بھی مجھے شادی کا بے حد شوق تھا اور مجھے جنونی محبت بہت پسند تھی. جی چاہتا تھا کوئی مجھے اپنی پوری شدتوں سے چاہے اور آریان ایسا ہی تھا. اگلے روز پھر سے اس کا فون آنے لگا. مجھے اس کا نمبر اچھی طرح یاد ہو چکا تھا. میں چاہتی تو بلاک کا آپشن میرے پاس تھا لیکن میں نے اسے بلاک نہیں کیا تھا. بس وہی لڑکیوں والے نخرے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے آئندہ تنگ مت کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اپنی بےتابیاں بتانے لگا. وہ کہنے لگا مجھ پہ یہ ظلم مت کرو، تمہاری آواز سن کے مجھے سکون ملتا ہے. بہرحال میں نے اس سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہ مجھ سے رومانٹک باتیں نہ کرے. مجھے یہ پسند نہیں ہے اور دل ہی دل میں یہ کہتی کہ وہ مجھ سے رومانٹک باتیں ہی کیا کرے. پہلے پہل تو اس نے بڑی شرافت دکھائی لیکن جب اس کے فون نہ کرنے پر میں اس سے لڑنے لگتی کہ کب سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، فون کیوں نہیں کیا، تو میری بےتابی دیکھ کے وہ ہنسنے لگتا. پھر کہتا تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا تھا. مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرے فون نہ کرنے پہ یوں بے قراریاں دکھاتی ہو. قسم سے جان دینے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہا بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں. یاد رکھنا جس دن میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا نا تو تم بہت پچھتاؤ گے. میری بات سن کے وہ کہنے لگا نہیں نمرا تم یہ مت کرنا، میں سچ میں مر جاؤں گا. میں نے کہا آریان کیا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہنے لگا جس دن تم میری دلہن بن کے آؤ گی نا اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا. میں جانتا ہوں تم میری شدتیں اور میرا جنون سہ نہیں پاؤ گی. اتنی شدت سے چاہوں گا تمہیں. اس کی اس طرح کی باتیں میرا سکون، چین، میری نیند سب کچھ اڑا دیتی تھیں. جی چاہتا تھا اس کی شدتوں کو دیکھوں
دل میں گدگدانے والے احساس شدت پکڑنے لگتے تھے۔ میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب میرے لیے چچا زاد کا رشتہ آیا۔ بظاہر تو اس رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن میں آریان سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب میں نے رو رو کے آریان کو یہ بات بتائی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ کہنے لگا تم انکار کر دو، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ آریان مجھ سے ملنے کا کہہ رہا تھا، میں بھی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ آج جب میں اس سے ملنے گئی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میں جیسے تیسے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں۔ میں جب گھر واپس آئی تو میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگیں کہ نمرا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں تمہاری شادی شہزاد سے ہی کروں گی، اچھا خاصا کاروبار ہے اس کا، اور تم اسے چھوڑ کے ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو جو مووی میکر ہے، وہ دے ہی کیا سکتا ہے تمہیں؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں، اور شہزاد اچھا لڑکا ہے۔ مجھے اپنا کزن شہزاد بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کافی سنجیدہ مزاج تھا، جب بھی ہمارے گھر آتا تھا تو نظریں جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجال ہے کبھی اس نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی ہو یا پھر مجھ سے کبھی ایسا اظہار کیا ہو۔ میں اس وقت آریان کی محبت میں پوری کی پوری دیوانی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں شادی کروں گی تو صرف آریان سے کروں گی۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی۔ اس لڑکے کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ میں نے کہا محبت سے انسان خوش رہ لیتا ہے، میں بھی رہ لوں گی، بس آپ میری شادی آریان سے کر دیں، وہ آج ہی اپنی والدہ کو لے کے آئے گا۔ میں اپنی ماں سے بہت بحث کرنے لگی کہ اگر انہوں نے عزت سے میری شادی نہیں کی تو میں بھاگ جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی کہ میری ماں نے میرے باپ کو کیسے راضی کیا، لیکن جب آریان کی والدہ آئیں تو میری ماں نے وہیں رشتے پہ ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ بس 2 مہینے کے اندر اندر آپ لوگ شادی اور رخصتی لے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہواؤں میں جھوم رہی تھی۔ آریان کی کالز میری باقی کی رہی سہی نیندیں بھی اڑا چکی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ جس رات تم میرے پاس آؤ گی میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، کمرے سے باہر جانے نہیں دوں گا، 2 دن تمہیں کمرے میں رکھوں گا اور تم پہ اپنی شدتیں بکھیرتا رہوں گا۔ اس کی باتیں میرا چین چرا چکی تھیں۔ جب میں رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر میں گئی تو مجھے نہ تو اس کے چھوٹے سے گھر سے کوئی فرق پڑ رہا تھا اور نہ یہ کہ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری والدہ رخصتی پہ ہی مجھے کہہ چکی تھیں کہ میں نے تمہاری بات مجبوراً مانی ہے، میرا یہاں شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تمہارا اچھا اور بہترین مستقبل چاہتی تھی، اور ہر ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ باقی نصیب کی بات ہے کہ بیٹی جس کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے وہ آگے چل کے کیسا ہو اور کیسا نہیں، لیکن ماں باپ بہتر اور بہترین کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی محبت پا کے بڑی خوش تھی۔ کمرے میں آریان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن رات کا 1 بج چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ آیا کیوں نہیں تھا۔ 1 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری بے قراریاں عروج پہ تھیں۔ شادی سے پہلے کی جانے والی ساری باتیں یاد کر کے میرا چہرہ سرخ اور گلنار ہونے لگا تھا۔ وہ بڑی جلدی سے کمرے میں داخل ہوا، پیر سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے تھوڑی سے پکڑ کے میرا چہرہ اوپر کیا، کہنے لگا آخر ہماری محبت رنگ لے آئی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری محبت نے تمہیں بے حد حسین کر دیا ہے، اور باقی رہی سہی کسر آج کی رات پوری کر دے گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو اپنی آنکھوں پہ ہی یقین نہیں آ رہا، کچھ تو تم بھی کہو۔ میں نے کہا میں کیا کہوں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، میں بہت خوش ہوں۔ دل میں بس ایک ملال تھا کہ میرے والدین نے اپنی خوشی سے مجھے رخصت نہیں کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب میں آریان کے ساتھ خوش رہوں گی تو آہستہ آہستہ میرے والدین بھی میری خوشی دیکھ کے
اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ بہرحال آریان نے اپنے ہاتھوں سے میرا زیور اتارا تھا، ساتھ ساتھ اپنی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا رہا۔ میرے دل میں بھی جذبات عروج پر تھے، لیکن شرم اور جھجک بھی آڑے آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آریان کے بڑھتے ہوئے جذبات اور جسارتیں مجھے بے قابو کرنے لگی تھیں۔ پہلی بار جب اس کے ہونٹوں نے مجھے چھونا شروع کیا تو میری جان نکلی تھی، ایک کرنٹ سا لگا تھا، لیکن پھر وہ بالکل بے خود سا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی شدتیں مجھ پہ نچھاور کرنے لگا۔ اس رات تو اس نے مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ شادی کے چند روز میرے کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہی یہاں رہتے تھے۔ ایک ہفتے تک تو میری ساس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، لیکن پھر میں نے خود ہی کچن کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے رات کا بڑی بے چینی سے انتظار ہوتا تھا۔ یہ بھی دل چاہتا تھا کہ آریان مجھے کہیں گھمانے پھرانے لے کے جائے۔ اس رات جب وہ گھر پہ آیا تو 12 بجے آیا۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگا ایک شادی پہ گیا تھا مووی بنانے، تم تو جانتی ہو میرے کام کی نوعیت کیا ہے، تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے جوتے اتارنے لگی، حالانکہ اپنے گھر میں نے کبھی یہ کام نہیں کیے تھے، لیکن آریان کی محبت میں کر رہی تھی۔ میں نے اس کے جوتے اور موزے اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا میں تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آیا ہوں۔ میں نے اسے نخرہ دکھاتے ہوئے کہا آریان میں تمہاری خاطر بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، میرے ساتھ بھی کھانا کھاؤ۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا مجھے اب بالکل بھوک نہیں ہے، بلکہ بہت سخت نیند آ رہی ہے، اور کل بھی مجھے فنکشن میں جانا ہے، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کے وہ سو چکا تھا۔ مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے، مجھے ہی کچھ سمجھنا چاہیے۔ میں نے کھانا کھایا اور جب سونے کا وقت آیا تو تب تک وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ مجھے چین نہیں تھا۔ میں اس کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی کہ شاید اب وہ مجھے اپنے قریب کرے گا، اچھے سے مجھے سیراب کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے بیزاری سے مجھے دیکھا۔ وہ کہنے لگا یار پیچھے ہٹو، تم کیا ہر روز مجھ سے چپکی رہتی ہو، سونے دو۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی سلوک کر سکتا ہے۔ پھر اس نے کروٹ مخالف سمت میں لی اور سو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا رونا آیا۔ پھر خود بخود میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ شاید گہری نیند میں ہے، صبح مجھ سے معذرت کر لے گا، اور صبح میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی، اسے اپنی ناراضگی دکھاؤں گی، اور وہ بھی میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح جب الارم کی بیل سے میں اٹھی تو وہ اب بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے اٹھا دوں، لیکن وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا تم اس وقت شوٹ پہ جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا آج نہیں اٹھنا، رات میں جانا ہے، مجھے سونے دو۔ میں برے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی، اپنا اور اپنی ساس کا ناشتہ بنایا۔ وہ دوپہر 12 بجے اٹھا، اٹھتے ہی نہا دھو کے کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا ناشتہ بنا دو۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے، اسے ناشتہ دے دیا۔ میں نے اس سے بات تک نہیں کی، اور حیرت مجھے یہی تھی کہ اس نے پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی۔ میں اگر فون پہ بھی کبھی اس سے بات نہیں کرتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتا تھا، کہتا تھا پلیز ایسے مت کیا کرو، تمہاری آواز نہیں سنتا تو 100 وسوسے دل میں آتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی تھا۔ سب سے بڑے ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ ایک تو میں خود سر تھی، دوسرا اپنے ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے 5 سال بعد میں نے جنم لیا تھا۔ انہوں نے میرے نخرے بھی بہت اٹھائے تھے، بس میرے اس قدم پہ شاید انہیں افسوس بہت تھا، اس لیے امی تو مجھ سے رابطہ تک نہیں کرتی تھیں۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے آریان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ اس کی محبت کی وہ شرطیں، وہ جنونی پن کہیں غائب ہونے لگا، لیکن مجھے چین نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گرمیوں کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔
میرے والد اچھا کماتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے جہیز میں اے سی بھی دیا تھا۔ میں نے رات کو اے سی آن کیا تو آریان کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، بند کرو اسے، اتنا بل میں نہیں بھر سکتا، تمہارے باپ نے تو اٹھا کے تمہیں اے سی دے دیا، جان چھڑائی، بیٹی کا اتنا ہی احساس تھا تو ہر مہینے اے سی کا بل بھی دیتے ہیں یا پھر سولر لگوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو گرمی میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تو جاؤ جا کے اپنے باپ سے کہو کہ تمہیں سولر لگوا کے دے، میں تو اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جمائی لیتے ہوئے اس نے کہا، پھر آرام سے بیڈ پہ لیٹ گیا، ریموٹ سے اے سی کو بند کیا اور ایک طرف ریموٹ پھینک دیا۔ میں نے کہا آریان مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، پورا دن میں کچن میں کام کرتی ہوں، رات تو مجھے سکون سے سونے دو۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں اتنا بڑا بل افورڈ نہیں کر سکتا، اچھا ایسے کرو میرا سر دبا دو، میرے سر میں بہت درد ہے اور ٹانگیں بھی بہت کھینچی ہوئی ہیں، ایک تو مووی بنانے کے چکر میں کئی کئی گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ وہ یکسر بدل چکا تھا۔ میں نے اس کا سر دبایا، اس کے پاؤں کی مالش بھی کی، تب تک وہ سو چکا تھا لیکن گرمی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کبھی کمرے کی کھڑکیاں کھولتی، کبھی دروازہ کھولتی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میرے والد بھی کاروبار کی وجہ سے جب مجھے اے سی بند کرنے کا کہتے تو میں ان سے لڑ پڑتی تھی کہ ابا مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے نا مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، میرا تو رنگ سارا خراب ہو جائے گا اس گرمی میں سو کے حبس کے مارے، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ دیکھو نمرا تمہارے والد کا اس بار کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، دعا کرو ان کا کام کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کبھی ایسے اے سی بند نہیں کیا لیکن اس بار تھوڑا سا حالات کے ساتھ گزارا کر لو۔ لیکن میں کہتی تھی کہ اماں نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی۔ تب میرے والد کہتے تھے چلو چھوڑو تم اے سی چلا دو، یہ سب خرچے تو اللہ تعالیٰ پورے کر دیتا ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ اپنے باپ کی بات یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ ابا سے زیادہ اچھا کاروبار چچا کا تھا اور شہزاد ان کا پورا کام سنبھالتا تھا۔ میری چچی کا گھر بھی ہمارے گھر سے بڑا تھا، عیش و عشرت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور وہ خوش مزاج بھی بہت تھے۔ میری ساس تو ہر وقت مجھے روکتی ٹوکتی رہتی تھی، کبھی کہتی تھی تم کھانا بناتی ہو اس میں ذرا بھی ذائقہ نہیں ہوتا، کبھی کہتی تھی کہ برتن دھوتی ہو تو صاف نہیں دھلے ہوئے ہوتے۔ گھر پہ تو میری والدہ نے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، میں زیادہ کام کرتی ہی نہیں تھی۔ رات کو جب میں برتن دھو کے کمرے میں آئی تو آریان اس وقت کسی شادی کی موویز کو سیٹ کر رہا تھا، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ ایک کپ چائے بنا دو۔ میں دوبارہ سے کچن میں چلی گئی، اس کے لیے چائے بنا کے لائی اور کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کی طرف دیکھا جو بالکل بے رونق ہو چکے تھے، جہیز میں آئے ہوئے میرے لوشن اور میری ساری کریمیں ختم ہو چکی تھیں جن سے میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتی تھی۔ میں اپنے معاملے میں بہت کیئر کرتی تھی، ہر وقت اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے رکھتی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی ایسا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اپنے مرجھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو آریان کو کہا کہ تم میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ اچھے بھلے تو ہیں۔ میں نے کہا آریان برتن دھو دھو کے میرے ہاتھوں کی حالت دیکھو، بالکل بے رونق ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ چونچلے بازی نا مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے کام کرنے دو۔ میں نے کہا مجھے لوشن چاہیے۔ وہ کہنے لگا لوشن کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میری بات سنو، یہ فضول کے خرچے میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، میرے لگے بندے پیسوں سے بس ضرورت کے خرچے ہی پورے ہوتے ہیں اور مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کرو کھانا بناتی ہو تو جو کوکنگ آئل سالن میں ڈالتی ہو ایک چمچ اپنے ہاتھوں پہ بھی مل لیا کرو، نرم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں، میں اپنے ہاتھ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے باپ سے منگوا لو۔ بڑی بے نیازی سے اس نے جواب دیا تھا۔ میں نے کہا تم بہت بدل گئے ہو، ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا اور کیا کروں، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا تمہاری وہ محبت ہی نہیں رہی آریان جو تم مجھ سے کرتے تھے، نہ تمہیں وہ بے چینی ہوتی ہے،
میں ناراض ہوں یا نہ ہوں، تم سے بات کروں یا نہ کروں، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میری بات سن کے وہ شاید اکتا گیا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، تم چاہتی کیا ہو؟ میں تمہارے روز روز کے شکوے شکایتیں سن کے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ایک بار بتا دو۔ میں نے کہا، میں تمہاری وہی محبت چاہتی ہوں جو تم مجھ سے کرتے تھے، تم بدل گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، لو اب پھر سے تمہارا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ دیکھو نمرا، میری بات سنو، میں تمہاری مورتی بنا کے روزانہ اس کی پوجا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، محبت تھی تو شادی کر لی نا تم سے، اب کیا کروں؟ سارے کام چھوڑ کے بس تمہارے ساتھ چما چاٹی کرتا رہوں؟ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ پہلے تو ماں بیٹا ہوتے تھے تو جو ہوتا تھا کھا لیتے تھے، اب تمہارے نخرے ہیں، تمہیں سبزی نہیں پسند، تمہیں دال نہیں پسند۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو، تمہاری خاطر میں بنا اے سی کے سوتی ہوں، جو تمہاری والدہ کہتی ہیں وہی پکاتی ہوں، بلکہ اگر سبزی میں چکن ڈل بھی جائے تو تمہاری والدہ کہتی ہیں کہ آریان کو پسند ہے، ایسا کرو اس کے لیے رکھ دو۔ میں تو سبزی سے بھی روٹی کھا لیتی ہوں، میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اپنے باپ کے گھر پہ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے۔ یہ سن کے وہ تب کے رہ گیا، کہنے لگا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے باپ کے گھر، ہر وقت مجھے یہ مت سنایا کرو کہ باپ کے گھر یہ ہے، اس کے گھر عیش کیے ہیں۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، تم چاہتی تو مجھے ڈانٹ کے فون بند کر سکتی تھی، نہ کرتی مجھ سے دوستی، نہ مجھ سے محبت کرتی، اور تم جانتی تھیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ میں تمہیں عیش نہیں کروا سکتا۔ میں نے کہا، محبت تو دے سکتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں التجا کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس سے اسی کی محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک عورت ہو کے تمہاری آگ کیوں ٹھنڈی نہیں ہو رہی؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہاری تسلی کر سکوں گا۔ عورتیں تو مرد کے رومانس میں بہت جلدی تنگ آ جاتی ہیں، بار بار مرد کے بڑھتے ہوئے جذبات کو دیکھ کے خود ہی پیچھے ہٹنے لگ جاتی ہیں، اور ایک تم ہو، منہ سے مجھے کہتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ارے کیا کروں، ویسے محبت کرنے کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھی؟ میں خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سے مجھے لگا جیسے اس نے میری تذلیل کر کے رکھ دی ہو۔ میں نے اپنا تکیہ درست کیا اور مخالف سمت میں کروٹ بدل کے رونے لگی۔ ایسی محبت تو شاید شہزاد بھی مجھ سے کر لیتا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو ہر مرد ہی ایسے جذبات دکھاتا ہے، پھر کیا فائدہ ہوا لو میرج کا، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کا، وہ بھی ایک عام سے مرد کے لیے۔ شادی کے بعد اس کی جسارتیں، اس کی شدتیں، اس کا جنون، اس کی محبت اور محبت کے وہ دعوے، سب کچھ پھیکے پڑ چکے تھے۔ میری ماں نے مجھے کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب جذباتی ابال ہے، کل اگر کچھ تنگیاں برداشت کرنی پڑیں گی تو تم روتی دیکھی نہیں جاؤ گی، اور نمرا میں تمہیں پچھتاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن میں نے ان کی ایک بھی تو نہیں سنی تھی۔ میرے سر پہ تو آریان کا بھوت سوار تھا، مجھے لگتا تھا وہ مجھے نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گی، اور جیسی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن سب جھوٹ تھا۔ شاید ہم لڑکیاں ایسی چکنی چپڑی باتیں سن کے اور اس طرح کی فلمیں ڈرامے دیکھ کے سمجھتی ہیں کہ شوہر ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرے گا، اس سے محبت کرے گا، اسے سیراب کرتا رہے گا کسی ہیرو کی طرح۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف نکلی تھی، اور شاید حقیقت یہی ہوتی ہے۔ آج جب حقیقت کا اصل رخ میں نے دیکھا تو میرے پاس آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں اپنی ساری آسائشیں جس شخص کے لیے چھوڑ کے آئی تھی اسے میری ذرا بھی قدر نہیں تھی۔ میری قدر، میری محبت اس کی نظر میں تب تک تھی جب تک میں اس سے دور تھی، لیکن اب میں اس کے لیے بالکل غیر اہم تھی۔ میں اس کے لیے اب ضروری نہیں رہی تھی، اور ایک بار بھی اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ نمرا پلیز مت رو، تمہارے آنسو مجھے بے چین کر دیں گے، جیسے پہلے کہتا تھا جب شہزاد کا رشتہ آیا تھا۔ تو فون پہ میں ایسی رو دی تھی تو کہتا تھا کہ خدا کے لیے مت رو ورنہ میں سو نہیں پاؤں گا، تمہاری سسکیاں مجھے رات بھر سونے نہیں دیں گی، چین نہیں لینے دیں گی۔ اور اب بڑا بے فکر ہو کے اپنا کام کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا،
اس کے حالات کے ساتھ ساتھ گزارا بھی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب ایک بار میں نے الماری سے ایک میڈیسن دیکھی جسے آریان روزانہ کھاتا تھا، اس لیے کہ مجھے اولاد نہ ہو سکے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو میں بے حد غصے میں تھی۔ آخر وہ کیوں چاہتا تھا کہ مجھے اولاد نہ ہو؟ میری شادی کو 8 مہینے گزر گئے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور میری ساس نے بھی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاں ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں ہوئی، ورنہ ساسیں تو شادی کے بعد بہو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے آریان کے سامنے جب میڈیسن رکھی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈال دیے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میری چیزوں میں کم گھسا کر، سمجھی نا؟ میں نے کہا تم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمیں اولاد ہو؟ کہنے لگا میں ابھی کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ دیکھو تم نے اپنے باپ سے لڑ کے اچھا نہیں کیا۔ اگر انہیں طریقے سے راضی کرتی تو کم از کم وہ مجھ سے غصہ نہیں کرتے اور لاکھوں کی سلامی دیتے۔ تمہارے باپ کے پاس جانتی ہو نا کتنے پیسے ہیں۔ تمہاری دوسری بہن کی شادی پہ میرا دوست مووی بنانے گیا تھا، بتا رہا تھا بڑی شاہانہ شادی کی ہے اور بہت اچھے گھر میں کی ہے، شاید تمہارے چچا کے گھر میں کی ہے، جہیز میں گاڑی بھی دی ہے، اور تمہیں کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا میں نے ضد کر کے تم سے شادی نہ کی ہوتی تو میری شادی بھی ایسے ہی ہوتی، اتنی ہی شاہانہ۔ کہنے لگا زبان نہ چلایا کر میرے سامنے، تمہاری اپنی مرضی شامل تھی، میں نے تمہاری منتیں نہیں کی تھیں، تم بھی میری محبت میں مری جا رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت پہ افسوس ہے جب میں نے تم سے محبت کی، قسم سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ تم سے زیادہ خوبصورت اور حسین لڑکی اور امیر لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ۔ اس کی بات سن کے میرا دل چاہا کہ اس کا حشر نشر کر کے رکھ دوں۔ میں نے کہا اپنی باتوں سے تم نے مجھے بہکایا تھا، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور اب تو مجھے کہیں ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گئے اور نہ مجھے اولاد دینا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا میرے سامنے زیادہ زبان مت چلاؤ، جب میں خود کو اس قابل سمجھ لوں گا کہ ایک بچے کو افورڈ کر سکتا ہوں تو پیدا کر لوں گا۔ میں نے اس بات پہ بھی صبر کر لیا، لیکن ایک بار میری آنکھ کھلی رات کو تو آریان میرے برابر میں نہیں سو رہا تھا۔ جب میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو وہ لاؤنج میں فون پہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تمہارے خوبصورت حسین چہرے نے میری راتوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، قسم سے مجھے نہیں پتا تم اتنی حسین ہو۔ وہ وہی باتیں کر رہا تھا جو کبھی مجھ سے کیا کرتا تھا، شاید رات کے اندھیرے میں مجھے دیکھ نہیں پایا۔ کہنے لگا جانے من تمہیں بتا نہیں سکتا، مر مٹا ہوں تم پہ، اپنی ایک ملاقات کا شرف بخش دو مجھے، ورنہ مجنوں بن کے گلیوں میں ننگے پاؤں گھومنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے، میں تمہاری محبت میں اس قدر پاگل ہو چکا ہوں، تم ذرا ایک ملاقات تو ہونے دو، میری شدتیں اور میرا جنون برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی وہی باتیں تھیں جنہیں سن کر کبھی میں دیوانی ہو جاتی تھی، سمجھتی تھی کہ جتنی محبت یہ مجھ سے کرتا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب سمجھ میں آ گیا تھا، عورت مرد کے لیے اس وقت تک دلچسپی کا باعث ہوتی ہے جب تک اس کی دسترس سے دور ہوتی ہے۔ جب وہ اسے پا لیتا ہے تو اس کو سارا جنون، اس کی ساری محبت سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی ایک عام مرد بن جاتا ہے۔ جیسی بے قراریاں، بے تابیاں وہ اس لڑکی کو دکھا رہا تھا جس سے اس کو عشق کا نیا نیا بخار چڑھا تھا، ایسی کبھی میرے ساتھ بھی کرتا تھا۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود پہ ہنستی یا اپنی قسمت پہ۔ میں جتنے بھی آنسو بہاتی کم تھے۔ اگر میں نے آریان کی باتوں پہ کان نہ دھرے ہوتے، عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اپنے پیچھے کی ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، اور اگر یہاں سے واپس جاتی تو کبھی میری ماں مجھے قبول نہ کرتی۔ وہ یہی کہتی کہ محبت تم نے کی تھی تو جاؤ اب جا کے نبھاؤ اور اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گئی، آریان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ چکا تھا، سو چکا تھا۔ ایک رات وہ پوری رات گھر پہ نہیں آیا۔ صبح آیا تو کہنے لگا نائٹ شوٹ تھا، اس لیے پوری رات مووی بناتا رہا، لیکن میں اس کی گردن پہ سرخ نشان کو دیکھ چکی تھی۔
لیکن نظریں چرا گئی. جانتی تھی وہ کون سے نائٹ شوٹ میں وقت گزار کے آیا ہے، لیکن چپ چاپ رہی. اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ اگر سوال کرتی اور اسے یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کی اس طرح کی حرکتوں سے واقف ہو چکی ہوں تو یقیناً وہ مجھے چھوڑ دیتا اور میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے قابل نہیں رہی تھی. پتہ نہیں کس لڑکی کی زندگی برباد کر کے آیا تھا، کس کو سہانے خواب دکھا کے آیا تھا. اگر میرے باپ نے حق مہر کی رقم 15 لاکھ نہ لکھوائی ہوتی تو شاید وہ مجھے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن میں ابھی بھی اس کے نکاح میں تھی. میں جانتی تھی کہ وہ چند ماہ بعد ایک نئے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن چپ تھی. آپ سے اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی غلط مت سمجھیے گا. جذبات میں آ کے کبھی بھی محبت کے 4 جملوں پہ اپنی زندگی داؤ پہ مت لگائیے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ جہاں بھی شادی کرتے ہیں وہاں پہ عورت ہمیشہ خوش رہتی ہے یا اسے تنگی نہیں ملتی. قسمت میں تنگی لکھی ہو تو ملتی ہے، کیونکہ اونچ نیچ زندگی میں آتی جاتی رہتی ہے. لیکن باخدا ماں باپ کی نیت کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ خوش نہ رہیں. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، زندگی بھر دعائیں بھی دیتے ہیں. اور اگر کبھی شوہر آریان جیسا نکل آئے تو کم از کم ماں باپ کے دروازے بیٹی کے لیے کھلے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.